بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، آپ حضرات کے علم میں ہے کہ مرکز شہری رہنمائی برائے مالیاتی و تجارتی امور کی طرف سے مالیات اور تجارت کے مسائل میں تاجروں تک رہنمائی پہنچانے کے لیے ایک سیریز شروع کی گئی ہے۔ آج کا جو ہمارا عنوان ہے اس کا تعلق بھی رمضان المبارک اور مالی معاملات کے ساتھ ہے۔ آج کا عنوان ہم نے رکھا ہے کہ روزہ اور رزق حلال کا تعلق کیا ہے۔ معزز ناظرین گرامی، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ زمین میں حلال چیزوں کو کھاؤ اور پاکیزہ چیزیں جو اللہ نے بنائی ہیں انہیں استعمال کرو۔ ظاہر سی بات ہے کہ قرآن کریم کا یہ جو خطاب ہے یہ صرف کھانے کے لیے نہیں ہے بلکہ کمانے کے لیے بھی ہے، اور آپ کے علم میں ہے، پچھلی نشست میں بھی ہم نے ذکر کیا تھا، اور یہ باہر سی بات ہے کہ روزہ ہمیں تقوی سکھاتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ تقوی کی بنیاد رزق حلال پر ہے۔ اگر کمائی حرام ہوگی تو روزہ صرف بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں رہ جاتا ہے، تقوی نہیں بنتا ہے، جبکہ شریعت کا مطلوب یہ ہے کہ روزے سے انسان کو تقوی حاصل ہو جائے، اور روزہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں شامل ہونے کے لیے ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اللہ کے مقبول بندوں میں شامل ہو جائے۔ اللہ کے مقبول بندوں میں شامل ہونے کے لیے ظاہر سی بات ہے تقوی کی ضرورت ہے، اور تقوی جس طرح اعمال کے ساتھ آتا ہے اسی طرح کمانے اور کھانے میں احتیاط کے ساتھ بھی آتا ہے۔ انفارچونیٹلی آج رزق حلال کے بارے میں ہمارا طرز عمل معاشرے میں اگر غور کرتے ہیں تو کچھ مختلف سا پایا جاتا ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ سود کے لین دین میں مبتلا ہوتے ہیں، اور اگر ان سے منع کیا جائے تو وہ کہتے ہیں جی مجبوری، کیا کریں جی، گزارا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا، ویسا نہیں ہوتا، حالانکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سری جو ہے وہ گناہ کے کام میں مبتلا ہے۔ اسی طرح ہمارے معاشرے میں آپ کو پتہ ہے کہ رشوت کا بازار گرم ہے۔ اگر لوگوں کو بتایا جائے اور سمجھایا جائے کہ رشوت نہیں لینی چاہیے اور اس سے بچنا چاہیے تو اس کو عنوان دیا جاتا ہے چائے پانی کا، حالانکہ اس کی وجہ سے انسان اپنے رزق کو حرام کر رہا ہوتا ہے، اپنی عبادات کو خراب کر رہا ہوتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ انسان جو تقوی کا حصول کا ایک انتہائی اعلیٰ منصب ہے جسے انسان کو حاصل کرنا ایک مسلمان کی تمنا ہے تاکہ وہ اللہ کی منہیات سے بچنے والا بن جائے اور اللہ کی مرضیات پر عمل کرنے والا بن جائے، یہ اس میں رکاوٹ ہے۔ اسی طرح جھوٹ ہے، خیانت ہے، ملاوٹ ہے، اس کو کاروباری دنیا میں کاروباری حکمت کہا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ اس کو اپنے لیے ایک ٹول کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم ایسا کر کے اپنے کاروبار کو وسعت دے لیں گے۔ یاد رکھیے اللہ جل جلالہ کے ہاں نام نہیں بلکہ حقیقت دیکھی جاتی ہے۔ اگر انسان ان ہتھ کنڈوں کو استعمال کرتے ہوئے رزق کو حاصل کرتا رہے گا، تجارت اور کاروبار کرتا رہے گا، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس سے حاصل ہونے والا رزق جو ہے وہ کہیں مشکوک ہو جائے گا تو کہیں حرام کے درجے میں چلا جائے گا، اور ایسے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فرمان ہے وہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ حرام لقمہ کھانے والے کی عبادت 40 دن تک قبول نہیں۔ اگر انسان خدا نہ خواستہ اللہ کی منہیات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی دھجیاں بکھیر کر کوئی رزق کمائے گا اور اس کے ذریعے سے اپنے جسم کی پرورش کرے گا اور پھر عبادت کرے گا، تو ظاہر سی بات ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق اس رزق سے پلے ہوئے جسم اور اس عبادت کی اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سوچئے کہ آج رمضان المبارک چل رہا ہے، مقدس مہینہ ہے، ہم نوافل میں بڑی تگ و دو کرتے ہیں، تسبیحات میں، تلاوت میں، ذکر اذکار میں وقت گزارتے ہیں، جو کہ مطلوب ہے، محمود ہے، اور شریعت کا تقاضا بھی ہے۔ رمضان المبارک کا ادب اور احترام کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت میں مصروف ہونا چاہیے، اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں مصروف رہنا چاہیے، اللہ کے ساتھ تعلق کو قائم کرنے میں اپنا زیادہ سے زیادہ وقت گزارنا چاہیے۔ لیکن انفارچونیٹلی ہوتا یہ ہے کہ ہم رمضان المبارک میں یہ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ جب ہم اپنی تجارت پہ، کاروبار پہ، ملازمت پہ یا دیگر اپنے مواقع کی جگہوں پر جاتے ہیں تو تسبیحات اور تلاوت ایک طرف، لیکن ہمارا وہاں کا جو طرز عمل ہوتا ہے وہ بعض دفعہ شریعت کے اصولوں سے متصادم ہوتا ہے، تو ہمیں تہیہ کرنا چاہیے کہ رمضان المبارک میں ہم اس طرح کے طرز عمل کو اپنانے کی کوشش کریں گے جس سے اللہ بھی راضی ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہو۔ بعض دفعہ ایک غلطی یہ بھی سمجھی جاتی ہے اور ایک تصور اپنے دماغ میں لوگوں نے یہ بٹھایا ہوا ہے کہ شاید رزق حرام کا تعلق صرف سود کے ساتھ ہے، اور سود سے اگر انسان بچ جائے تو وہ رزق حرام سے بچ جائے گا۔ بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سود حرام ہے، اللہ جل جلالہ کی منہیات میں سے ایک بہت بڑا ایسی چیز ہے جس کو شریعت نے منع کیا ہے، اور اس کے ارتکاب کرنے والوں کے لیے سخت سے سخت سزائیں بھی ذکر کی گئی ہیں، لیکن حرام کا تعلق صرف سود کے ساتھ نہیں ہے، اس کے علاوہ اور بہت ساری معاشرے میں رائج صورتیں ہیں جن کا تعلق سود کے ساتھ ہے۔ مثال کے طور پہ جس کا تعلق جو ہے وہ رزق حرام کے ساتھ ہے، جعلی رسیدیں بنا لینا، جعلی رسیدیں بنا کر جو ہے وہ انسان اس کے ذریعے سے مال اگر کما لیتا ہے یہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح اوور بلنگ کرنا،
یہ بھی ظاہر سی بات ہے حرام ہے۔ کوالٹی میں فرق پیدا کرنا، کم معیار والی چیز کو اعلیٰ معیار والی کہہ کر بیچ دینا، یا اسی طرح چائنا کی پروڈکٹ کو تائیوان یا جاپان کی پروڈکٹ کہہ کر بیچ دینا۔ اسی طرح تجارت اور معاملات میں غلط بیانی اور جھوٹ سے کام لینا۔ غلط بیانی اور جھوٹ کیا ہے کہ ایسی کوالٹی، مثال کے طور پہ مختلف جملے بولنے کے لیے ملتے ہیں کہ اپنے کسٹمر کو، اپنے گاہک کو متوجہ کرنے کے لیے، مطمئن کرنے کے لیے سیل مین بعض دفعہ یہ کہہ دیتا ہے کہ اس طرح کی کوالٹی کی پروڈکٹ پوری مارکیٹ میں کہیں نہیں ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ اسی طرح بعض دفعہ یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ سر جتنے کی آپ کو دے رہے ہیں اس میں آپ یقین مانیں بالکل آپ سے نفع نہیں کما رہے ہیں، اور بعض دفعہ تو اس کے ساتھ قسم بھی اٹھا لی جاتی ہے۔ اور اسی طرح مختلف جگہوں پہ میکینک کے پاس آپ چلے جائیں تو وہ بعض دفعہ صحیح پرزہ نکال لیتا ہے اور اس کی جگہ ایک دوسرا پرزہ ریپلیس کر دیتا ہے، یہ آپ کو یہ کہہ کر کہ یہ پرزہ خراب ہو گیا۔ اسی طرح معاشرے میں اور بہت ساری جھوٹ کی غلط بیانی کی صورتیں رائج ہیں جو انسان کے رزق کو حرام کرتی ہیں۔ ایک اور اہم بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، رمضان المبارک میں بالخصوص اس طرف ہمارے تاجر بھائیوں کو توجہ کرنی چاہیے، وہ یہ کہ قیمتوں میں گرانی کر دینا۔ جیسے جیسے ڈیمانڈ بڑھتی ہے ہمارے ہاں چیزوں کو سٹور کیا جاتا ہے اور چیزوں میں ریٹس کو کنسورشیم بن جاتے ہیں اور مونوپلی کریٹ کر لی جاتی ہے اور چھکے لگانے کی کوشش کی جاتی ہے، جبکہ رمضان کے ادب و احترام کا تقاضا کچھ اور تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا یہ ساری صورتیں جو ہے یہ بھی شرعاً ناجائز ہیں اور یہ بھی انسان کے رزق کو مشکوک یا حرام بناتی ہیں۔ تو اس لیے جو رزق حرام ہے اس کا تعلق صرف سود کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق جو ہے وہ تجارت اور مالیات کی بہت ساری صورتوں کے ساتھ بھی ہے۔ اس لیے شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں رزق حلال حاصل کرنا چاہیے، رزق حرام سے بچنا چاہیے تاکہ ہم ان کے نقصانات سے بھی بچ سکیں۔ رزق حلال کیوں ضروری ہے اس کے لیے 2-3-4 باتیں ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے تاکہ ہم رزق حصول کی جو کوشش ہے اس کوشش میں ہمیں موٹیویشن ملتی رہے۔ ان میں سے پہلی وجہ یہ ہے کہ رزق حلال کے اعمال صالحہ کی انسان کو توفیق ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہاں طیبات اور عمل صالح دونوں کو اکٹھا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ اس سے اشارہ کرنا اس بات کی طرف مقصود ہے کہ اعمال صالحہ کا صدور انسان سے تبھی ہو سکتا ہے جب انسان حلال اور طیب رزق کو استعمال کرے گا۔ اگر خدا نخواستہ حلال اور طیب رزق کو استعمال نہیں کرے گا تو پھر اعمال صالحہ کا صدور بھی انسان سے ممکن نہیں ہو سکے گا۔ اسی طرح دعاؤں کی قبولیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ آیت پڑھی گئی، یا ایھا الذین آمنوا کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ سورہ بقرہ کی یہ آیت ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ آیت تلاوت کی گئی تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ میری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کی یہ بات سن کر انتہائی اہم اور ہوش کے کانوں سے سننے والا جملہ ارشاد فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے سعد پاک اور حلال چیزیں کھاتے رہو، اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں قبول کرتا رہے گا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اے سعد پاک چیزیں کھاتے رہو اور حلال لقمہ استعمال کرتے رہو، اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول فرماتا رہے گا۔ اسی طرح رزق حلال کی ضرورت ایک اور اہم وجہ سے بھی ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی۔ دیکھیں دنیا میں بھی اکاؤنٹیبلٹی ہے اور آخرت میں بھی، چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں بھیجا ہے، دنیا میں بھیجا ہے، نظام کائنات میں ہمیں رہنا ہے، ہم نے اعمال کرنے اور اپنے اعمال کا جا کے ہم نے حساب بھی دینا۔ آخرت کے جو حساب ہے، اکاؤنٹیبلٹی ہے، ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ مال کہاں سے کمایا تھا اور کہاں خرچ کیا تھا۔ تو اس لیے ہمارا مال کا جو ان اور آؤٹ ہے یہ دونوں ہمیں آخرت میں جا کے اس کا جواب دینا پڑے گا۔ تو خدا نخواستہ جو ہمارے مال کے کمانے کے طور طریقے ہیں جس کو ہم ان کہہ سکتے ہیں، وہ اگر غیر شرعی ہوئے اور اس کی وجہ سے ہمارے رزق میں کوئی مشکوک چیز آ گئی تو اس کا ظاہر سی بات ہمیں حساب دینا پڑے گا۔ اور اسی طرح اگر کبھی حلال سے کمایا اور اس کو ناجائز چیزوں میں خرچ کر دیا تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسی صورتحال میں بھی انسان کو کیا ہوگا، حساب کتاب دینا پڑے گا۔ یہاں ایک اہم غلط فہمی کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں۔ بعض لوگ انشورنس کمپنیز میں یا ایسے اداروں میں کام کرتے ہیں جن اداروں کا بزنس یا کاروبار شرعاً جائز نہیں ہوتا، اور وہ اپنے آپ کو مطمئن کیے ہوتے ہیں کہ دیکھیں کاروبار کا جائز ہونا یا نہ ہونا یہ تو مالکان کا تعلق ہے، ہم تو دن بھر آ کے محنت کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں IT میں بیٹھا ہوں، میں تو ان کے سسٹم کو چلاتا ہوں، میں تو ان کے جو ہے وہ اکاؤنٹس اور حسابات کو بناتا ہوں، تو میں تو اپنی محنت کرتا ہوں اور اس سے روزی لے کے چلا جاتا ہوں، میرا تو حرام و حلال کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ غلط فہمی ہے، اس لیے کہ انسان
جن ذریعوں سے کما رہا ہے وہ حلال ہونے چاہیے، اور پھر جہاں خرچ کر رہا ہے وہ بھی کیا ہونے چاہیے؟ حلال ہونے چاہیے۔ تو رزق حلال کی ضرورت اس وجہ سے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے انسان کے دل کو زندہ رکھتے ہیں، انسان کی عبادات میں لذت پیدا ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اولاد کو جو ہے وہ نیک بناتا ہے۔ اور خدا نخواستہ اگر رزق جو ہے وہ انسان کا حرام ہو جائے یا مشکوک ہو جائے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ عبادات کی طرف انسان کا دل نہیں لگتا، دل کو اللہ تعالیٰ کیا کر دیتے ہیں؟ سخت کر دیتے ہیں، دعاؤں کو بے اثر کر دیتے ہیں، اور یوں کہہ سکتے ہیں ہم کہ انسان کی نسلیں جو ہے وہ برباد ہو جاتی ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ رزق حرام جو معاشرے میں رہتے ہوئے، معاملات میں، تجارت میں رہتے ہوئے جن جن ذرائع سے حاصل ہوتا ہے، مثال کے طور ان میں سے چند ایک کا تذکرہ کر دیتے ہیں، اور بھی بہت ساری صورتیں، جیسے جوئے کے ذریعے سے رزق کو حاصل کرنا۔ قرآن کریم میں میسر کا لفظ اللہ نے استعمال فرمایا، اور فجتنبوہ، اس کو کہا کہ یہ حرام اور ناجائز ہے، اس سے رکنا ضروری ہے۔ میسر میں وہ تمام صورتیں شامل ہوتی ہیں جس میں مختلف لوگ اپنے پیسے انویسٹ کرتے ہیں، اور کچھ کے تو پیسے اصل بھی واپس آ جاتے ہیں اور اس کے ساتھ کچھ اضافہ بھی آ جاتا ہے، اور کچھ لوگوں کے اصل بھی رقم ڈوب جاتی ہے۔ تو یہ صورتیں جہاں بھی پائی جاتی ہیں وہ ساری کی ساری میسر میں داخل ہیں اور حرام اور ناجائز ہیں۔ اس کی مختلف صورتیں ہمیں مارکیٹ میں نظر آتی ہیں، انعامی بانڈز ہیں، ریفل کوپن ہیں، انشورنس کی بعض صورتیں ہیں، نمبروں کی قرآن اندازی ہے، یہ سب صورتیں جوئے کے دائرے میں آتی ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ ان کے ذریعے سے اگر انسان نے کوئی رزق حاصل کر لیا یا اس کے پاس کوئی مال حاصل ہو گیا تو وہ مال اللہ کے نزدیک ظاہر سی بات ہے کہ حلال اور طیب نہیں ہوگا۔ اسی طرح سودی لین دین ہے، اس سے بھی حاصل ہونے والا رزق جو ہے وہ حرام ہوتا ہے۔ تیسری قسم یہ ہے کہ جھوٹی قسم اٹھا کر جو ہے وہ مال کو کمانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جھوٹی قسم اٹھا کر کسی مسلمان کے مال پر قبضہ کر لیتا ہے، کسی مسلمان سے مال کو حاصل کر لیتا ہے، مثال کے طور پر ایک سیل مین ہے، وہ سیل کے دوران جو ہے وہ جھوٹی قسم اٹھا لیتا ہے اور سامنے والا جو کلائنٹ ہے، کسٹمر ہے، وہ اس پر یقین کر لیتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس سے حاصل ہونے والا جو مال ہے وہ شریعت کے نزدیک حلال اور جائز نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے شخص قیامت کے دن اللہ کے ساتھ ملاقات اس حال میں کرے گا کہ اللہ اس پر غضبناک ہوں گے۔ اسی طرح ملاوٹ ہے، دھوکہ دہی ہے، اس سے بھی اگر کوئی شخص جو ہے وہ رزق کو حاصل کرتا ہے تو وہ رزق بھی کیا ہوتا ہے؟ حرام ہوتا ہے۔ مشہور حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک طعام کے ڈھیر کے پاس سے گزرے، آپ نے اس کے اندر ہاتھ ڈالا تو وہ گیلا تھا، تو آپ نے ان سے پوچھا کہ اس کو آپ نے اوپر کیوں نہیں رکھا تاکہ لوگ دیکھ لیں؟ اور پھر ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ کیا، جس نے ملاوٹ کی، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اب آپ ظاہر سی باتیں دیکھ لیں کہ معاشرے میں ملاوٹ کرنا، جھوٹے لیبل لگا لینا، جعلی اور ناقص پروڈکٹس کو مارکیٹ میں بیچنا، اور اس طرح ان کی لیبلنگ اور اس کی جو ہے وہ مارکیٹنگ کرنا کہ لوگ اس میں جو چور بازاری ہے اس کو نہ پکڑ سکیں، تو ایسی صورتحال میں جو انسان رزق حاصل کرتا ہے وہ رزق کیا ہو جاتا ہے؟ حرام ہو جاتا ہے۔ ناپ تول میں کمی کرنا، یہ بھی حرام رزق کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں قحط سالی اور حکمرانوں کو ظلم میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ یہ حدیث ہمیں واضح طور پہ بتا رہی ہے کہ اگر ہم ناپ تول میں مبتلا رہیں گے کاروباری معاملات میں، تجارتی معاملات میں، تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہم سے اٹھ جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے کاروباروں میں جو برکتیں ہیں وہ برکتیں اٹھ جائیں گی۔ ان سب میں یہ جتنے اسباب بھی ہم نے ذکر کیے ہیں، ان میں سب سے اہم سبب جو ہے اللہ تعالیٰ کے خوف کا فقدان ہے۔ اگر انسان میں، ایک مسلمان تاجر میں اللہ جل جلالہ کا خوف ہو دل میں، اور اسے یہ بات مستحضر رہے کہ میں نے ان سارے معاملات کے بعد مرنا بھی ہے، میں نے رب ذوالجلال کے سامنے پیش بھی ہونا ہے، تو وہ بلا شبہ کبھی بھی خیانت کرنے پر یا کوئی ایسا کام کرنے پر مطمئن نہیں ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے خلاف ہو۔ لیکن اصل بات یہی ہے کہ آج ہم وہ سارے کام کرتے ہیں، نتیجہ کیا ہے کہ اللہ کا خوف دل میں ہی نہیں ہے۔ جب خوف دل میں نہیں ہے تو ہم وہ سارے کام آرام سے کر لیتے ہیں، اور اگر کبھی متوجہ کیا جائے تو یہ کہہ کر اپنے آپ کو مطمئن کر لیا جاتا ہے کہ سارے ہی ایسا کر رہے ہیں، مارکیٹ میں سبھی ایسا ہو رہا ہے۔ بہت ساری مثالیں میرے سامنے ایسی موجود ہیں کہ جب ہم کسی کو منع کرتے ہیں کہ دیکھیں تجارت اور کاروبار میں یہ ایکٹیویٹی آپ کو نہیں کرنی چاہیے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب ساری مارکیٹ میں ایسا ہی ہو رہا ہے، سارے ہی ایسا کر رہے ہیں، اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہمارا کاروبار چلے گا ہی نہیں، ہمارا کاروبار تو پیچھے رہ جائے گا۔ یہی جملہ گمراہی کا دروازہ ہے۔ اصل ضرورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو خوف دل میں زندہ کیا جائے اور رزق حرام کے تمام راستے اپنے اوپر بند کر لیے جائیں، تب جا کے انسان میں صحیح معنی میں تقویٰ ہوگا، صحیح معنی میں روزے کی
اور رمضان کی جو برکات ہے وہ انسان کو مل سکیں گے۔ اس معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نصیحت کو یاد رکھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم میں سے کوئی شخص دنیا سے اس وقت تک نہیں جائے گا جب تک کہ وہ اپنا رزق مکمل نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نصیحت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل امین نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ انسانوں میں سے کوئی شخص بھی دنیا سے اس وقت تک نہیں جائے گا جب تک کہ وہ اپنا رزق مکمل نہ کرے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے ڈرو، رزق حلال، رزق کو اچھے اور حلال طریقے سے طلب کرو۔ اور اسی حدیث کے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 لائن ارشاد فرما دی، اور وہ یہ تھا کہ خذوا ما حل ودعوا ما حرم، وہی چیزیں لے لو جو حلال ہیں اور جو چیزیں حرام ہیں ان کو چھوڑ دو۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ حرام کے نقصانات جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت سے محرومی ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو تاجر سچائی کا راستہ اختیار کرے گا وہ قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اگر ظاہر سی بات ہے کہ ہم سچائی کا راستہ اختیار نہیں کریں گے تو قیامت کے دن یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے، اس بشارت سے ہمیں محرومی ملے گی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو تاجر تقوی اختیار کرے گا، تقوی اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تجارت کے جو اعمال ہیں ان کو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق ادا کرے گا تو وہ کامیاب ہوگا، اور اگر ایسا نہیں کرے گا تو قیامت کے دن وہ فاسقوں اور فاجروں کی فہرست میں اٹھایا جائے گا۔ بلا شبہ اگر ہم اس پر عمل نہیں کریں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو وعید ہے اس کے مصداق ہو جائیں گے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا بھی انسان مرتکب ہوتا ہے۔ حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم تاجر پیشہ لوگ تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ہمیں ارشاد فرمایا کہ اے تاجروں کی جماعت، جھوٹ سے بچو۔ اب دیکھیے اگر کوئی شخص تجارت میں جھوٹ کا ارتکاب کرتا رہے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا، اور ہم اپنے تجارت اور معاملات میں جھوٹ کا ارتکاب کرتے رہیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح نافرمانی کا ارتکاب کرتے رہیں گے۔ اسی طرح ایک اہم بات یہ ہے کہ جب انسان اس طرح کے خلاف شرع کام کرتا رہتا ہے تو کاروبار سے برکت اٹھ جاتی ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ پچھلی صورتیں ہم نے جتنی ذکر کی ہیں یہ ساری کی ساری کاروبار سے برکت کو اٹھانے والی ہیں۔ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں آپ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ رمضان المبارک کے فضائل اور برکات پہ بات کرنی چاہیے تھی، لیکن ہم تجارت اور اس کے حلال اور اس کے حرام کی بات کر رہے ہیں۔ وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ روزہ اور رمضان ایک عملی تربیت کا مہینہ ہے۔ رمضان میں ہمیں تربیت اور مشق کے لیے اللہ تعالیٰ نے ٹائم دیا ہے، اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ رمضان میں بھی روزہ ہے اور رمضان کے بعد بھی روزہ ہے۔ رمضان کے بعد روزے کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کی پریکٹس ہم نے رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں شروع کی تھی اس پریکٹس کو ہم بعد میں بھی برقرار رکھیں گے، اور ہماری التجا ہوگی کہ رمضان المبارک کے بعد بھی ہم ڈیلی بیسس پر، ہمارے تاجر بھائیوں سے گزارش ہے، ہمارے ملازم پیشہ افراد سے گزارش ہے کہ ہم شام کو اپنا محاسبہ کریں اور یہ دیکھیں کہ کیا میری تنخواہ حلال ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، میرے کاروبار میں کہیں جھوٹ تو شامل نہیں ہو رہا۔ اسی طرح یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کہیں میں ناپ تول میں کمی تو نہیں کر رہا، رشوت ہے، سود ہے، ٹیکس ہے، ملاوٹ ہے، کہیں ان ساری چیزوں کا میں مرتکب تو نہیں ہو رہا۔ اگر انسان کو جواب ہاں میں ملے تو پھر یاد رکھیے کہ یہ کمزوری تو ہے، لیکن ساتھ یہ بھی یاد رکھیے کہ رمضان المبارک اسی کمزوریوں کی اصلاح کا مہینہ ہے، مایوسی کا مہینہ نہیں ہے۔ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ اس پریکٹس کو جاری رکھیں، اس پریکٹس کو یومیہ بنیادوں پر کریں اور شام میں اپنی اکاؤنٹیبلٹی کریں۔ خدا نخواستہ اگر جواب ہاں میں آئے تو مایوسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پریکٹس کا زمانہ ہمارے پاس موجود ہے۔ اپنی ڈیلی لائف کو جو ہے وہ روٹین کو جج کریں، اور جج کرنے کے بعد اس میں خدا نخواستہ جہاں کہیں کوئی غلط بات پائی جا رہی اس کو دور کریں، اور اگلے دن کی چیک لسٹ اپنی اپڈیٹ کر کے اپنے آپ کو اپگریڈ کریں۔ ہماری اس ساری گفتگو کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک مسلمان تاجر کو مختلف کچھ کام کرنے چاہیے اور کچھ بلیفز بنانے چاہیے۔ پہلا بلیف یہ ہے کہ رزق دینے والا صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کے سوا کوئی رزق نہیں دیتا۔ اس لیے جب اللہ پر انسان رزق کے حصول میں بھروسہ کر لیتا ہے تو پھر وہ ان آفیشیل ایکٹیویٹیز یا ایسی ایکٹیویٹیز سے بچتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے خلاف ہوتی ہیں۔ اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے رزق کے حصول کے لیے ہمیں محنت اور جد و جہد کا حکم دیا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ محنت اور جد و جہد کون سی ہوگی؟ کیا ہر جائز اور ناجائز ذریعہ استعمال کر سکتے ہیں؟
جواب کیا ہے؟ نہیں۔ ہر وہ جد و جہد اور ہر وہ محنت ہمارے لیے مطلوب اور محمود ہوگی جو شریعت کے اصولوں کے مطابق ہوگی۔ اسی طرح ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ حرام کمائی سے ہماری عبادات، دعا، ہمارے اخلاق اور معاشرت یہ سارے کے سارے برباد ہو جائیں گے۔ یہ بلیف اگر ہوگا تو ہم شریعت میں، تجارت میں جو شریعت کے احکامات ہیں ان احکامات پر سختی سے عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ حرام طریقوں سے حاصل کیا ہوا مال خواہ جتنا بھی ہو وہ انسان کے دل اور دماغ کے سکون کو برباد کر دیتا ہے، غارت کر دیتا ہے۔ اس لیے تہیہ کیجئے کہ رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے میں ہم اپنے ڈیلی بیسس پر اپنے اعمال کا محاسبہ کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ہماری کمائی حلال ہو تاکہ ہمیں عزت بھی حاصل ہو، برکت بھی حاصل ہو اور وہ ہمارے لیے اخروی نجات کا ذریعہ بھی بنے۔ تو مرکزی شرعی رہنمائی کی طرف سے تمام مسلمان تاجر بھائیوں کے لیے یہی پیغام ہے کہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ ہر حال میں رزق حلال پر جو ہے وہ قناعت کرے، سود، رشوت، جھوٹ، خیانت اور ناجائز تمام ذرائع کو ترک کر دے تاکہ دنیا میں برکت اور آخرت میں نجات نصیب ہو۔ دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ ہمارا روزہ بھی قبول کرے، ہماری عبادات بھی قبول کرے اور ہمارے معاملات کو بھی پاکیزہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔